قیامت اور قیامت کا دن وہ اتنا سخت ترین ہوگا، اتنا سخت ترین کہ جس کے تصور ہی سے انسان کی پوزیشن خراب ہو جائے۔ قرآن مقدس نے اسی سے متعلق فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔ گمان کے بارے میں فرمایا گیا کہ کیا وہ گمان نہیں کرتے، نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو ایک دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مبعوث ہونا ہے، جو قیامت کا دن ہوگا، جو سب سے بڑا دن ہوگا۔ کیا آدمی ایسا سوچ رہا ہے کہ کھڑا نہیں ہونا، قیامت واقع نہیں ہوگی؟ آدمی ایسا سوچ رہا ہے؟ قیامت واقع ہوگی اور یقیناً واقع ہوگی۔ قیامت کا انکار اسلام کا انکار ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت فرمائی اور صحابہ کی زندگی کے اندر جو نکھار تھا، اور ان کے دامن پر گناہوں کے دھبے نہیں لگ پا رہے تھے، آوارگی کے ہزارہ ماحول کے باوجود، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ تھی کہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور جس دن اللہ کو منہ دکھانا ہے وہ دن چھوٹا دن نہیں ہوگا، بہت بڑا دن۔ قیامت کا دن اتنا بڑا دن، اتنا بڑا دن کہ میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں کہ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن لوگوں کو اپنے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ کون رب؟ جس سے کوئی چیز ہماری چھپی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے دل کے بھید کو بھی وہ جانتا ہے۔ جنگل میں، بیابان میں، اندھیرے میں، اجالے میں، کہیں بھی کچھ کرو، اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں۔ اس اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ اب میں آپ کو حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں۔ کنز العمال کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک دم تھکے تھکے، اترا ہوا چہرہ، زرد چہرہ۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، تمہارا چہرہ بالکل ایک دم اترا ہوا اور تھکے تھکے سے لگ رہے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا تھا، اور میں اس کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ سرکار میں 3 دنوں رات اس کی تلاش کر کے آ رہا ہوں، یہ اسی کی تھکان آپ کو چہرے پہ نظر آ رہی ہے، اور 3 دن نے مجھے نڈھال کر دیا۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں سن، ارشاد فرماتے ہیں 3 دن کی تھکان کے تیرے چہرے پر یہ حالات ہیں، تو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اس وقت کیا ہوگا ذرا اس کے بارے میں سوچو۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے،
اللہ کا فضل، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، میرا روزانہ کہیں نہ کہیں سفر رہتا ہے۔ ابھی بھی سفر ہی سے، ایک لمبے سفر سے واپس ہوا ہوں، جمعہ سے پہلے یہیں آ گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ سفر کیا چیز ہوتی ہے، توڑ ڈالتی ہے سفر انسان۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، سفر کے لیے نکلتے ہوں گے، کوئی چائنا جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، 2-4 دن کے سفر کے بعد حالت ڈھیر ہو جاتی ہے۔ تو قیامت کے دن کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا کہ اس دن کیا ہوگا؟ جو سب سے بڑا دن ہے، اور پھر یہ بھی سوچو کہ آج تو سورج بہت ڈسٹینس پر ہے، لاکھوں میل کی دوری پر ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن 1 یا 1.25 میل کی دوری پر سورج ہوگا، اور آدمی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اور چاہے گا کہ جلدی سے حساب ہو جائے، چھٹکارا ہو، یا تو اس بار یا تو اس بار، جلدی حساب ہو جائے اس کا۔ یہ قیامت کا دن۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ جانچ ہوگی، اعمال کی جانچ ہوگی۔ بڑی پیاری بات کہنے والے نے کہی، غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے یا کوئی قول ہے کسی صحابی کا یا بزرگ کا، کہ آج عمل ہے، حساب نہیں۔ آج آپ سے کوئی حساب نہیں لے رہا، نہ کوئی مولوی صاحب آپ سے حساب لے رہے، نہ امام صاحب لے رہے، نہ مفتی صاحب لے رہے کہ کیا کیا آج کے دن۔ لے رہا ہے کوئی حساب؟ آپ کے جیب میں آتا ہے سب کچھ کر۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ عمل نہیں ہوگا، حساب۔ قیامت کے دن آدمی کہے کہ مولا مجھے مہلت دے، کچھ نیک عمل کر، تو نہیں، تجھے زندگی دے دی گئی تھی، آج تو حساب دے، تو کیا کر کے آیا ہے۔ تو قیامت کا دن حساب کا دن ہے، اور اللہ عز و جل حساب لینے والا ہو۔ تو مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے ایک کپڑا تیار کیا، جیسے لوم وغیرہ میں تیار ہوتے ہیں، کچھ گھر میں تیار ہوتے ہیں، آدمی بناتا ہے، لکھنوی کام وغیرہ آپ دیکھتے ہوں کہ ہاتھوں سے کرنے کا کام ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے بڑا اچھا کپڑا تیار کیا، اور ان کو یقین تھا کہ بھئی یہ کپڑا اگر بیپاری کو بیچوں گا تو اچھی قیمت ملے گی۔ تیار کر کے بہت سوار دھوار کر کے، اچھا بنا کر کے، تیار کر کے لے کر کے گئے۔ بیپاری بڑا مضبوط تھا، تجربہ کار تھا، اس نے جیسے ہی کپڑا ہاتھ میں لیا تو کہنے لگا بابا یہ دھاگے کا کمبینیشن ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ کلر ادھر نہیں ہونا چاہیے، یہ کلر ادھر نہیں ہونا چاہیے، یہ کپڑا، یہ دھاگا، یہ سب ہے۔ تو بابا رونے لگے، بہت رونے لگے۔ تو بیپاری گھبرا گیا، سوچا کہ شاید یہ ڈر رہے ہیں کہ میں ان کا کپڑا نہیں خریدوں گا۔ تو انہوں نے تسلی دی بیپاری نے، بابا آپ فکر نہیں کرو، آپ کا کپڑا خریدوں گا، اچھی قیمت میں خریدوں گا، یہ تو جو اس میں خامی ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ کہا تو خرید کے نہ خرید، مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور نہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تو خریدے گا کہ نہیں خریدے گا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا کپڑا میں نے تو بنایا تھا، تو مجھے تو یقین تھا کہ بہت اچھا بنا ہے، لیکن جانچنے والا تیرے جیسا تھا تو دنیا بھر کے عیب نکال دیا۔ نیکی بہت کر رہا ہوں، جانچنے والا خدا ہے، پتہ نہیں وہ میری نیکی کو قبول بھی کرے گا یا منہ پہ مار دے گا، مجھے نہیں معلوم، مجھے اس تصور نے رلا دیا۔ ڈرو اس دن سے، جو جی میں آئے نہ کرو، سب کا جواب دینا ہے۔ ذرے برابر بھی، اگر ذرہ برابر بھی کچھ کیا ہے اس کا بھی جواب دینا ہے۔ نیکی کیے تو اچھا ہے، برا کیے تو اللہ خیر فرمائے۔ اب جو سمجھانے جا رہا ہوں اس کو سمجھیے۔
جب ذہنی طور پر آپ تیار ہو چکے، اس لیے کہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ میں جمعہ کے مختصر سے وقت میں اس کو سمجھا نہیں سکوں گا، تو سرسری طور پر آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ قیامت کا دن سخت ترین دن ہوگا اور وہاں حساب دینا ہے۔ تو اب یہ مجھے بتائیے کہ ہمارا عمل جس کے بارے میں ہم کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمل قبول بھی ہے کہ نہیں، کر رہے ہیں، اللہ کے فضل سے امید رکھ کر کے بیٹھے ہوئے، تو پھر قیامت میں کون ہے جو ہماری دستگیری کرے گا؟ آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بلڈر ہو تو کارپوریٹر سے تعلق، کس سے تعلق، اس سے تعلق کہ کام رکے نہیں، چل جائے۔ بڑا کام کاج ہے تو منسٹر سے تعلق، اور آدمی مائنڈ بناتا ہے کہ کہیں گاڑی اٹکے تو فلاں سے اپنا تعلق ہو تو دقت نہ ہو، اس سے تعلق بنا کے رکھو یار، یہ مصیبت میں کام آتا ہے، اس کی پہنچ بڑی لمبی ہے۔ سوال پوچھتا ہوں، ایسا آدمی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بھئی جواب دیجیے آپ میری بھائی، کرتا ہے؟ جس کی پہنچ بڑی لمبی ہو نا، آدمی اس سے بات بنا کے رکھتا ہے، تعلق بنا کے رکھتا ہے کہ یار اس سے تعلقات بنا کے رکھو، کبھی بھی کام پڑ سکتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس پر آپ نے بھروسہ کیا ہے وہ مصیبت میں آپ کے کام آئے بھی، یہ بھی ضروری نہیں۔ اور قیامت کی مصیبت میں تو آپ گزشتہ جمعہ سن چکے کہ باپ بیٹے کو فدیے میں دے کے بھاگے گا کہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال، مجھے بچا لے مولا، یہ قیامت۔ تو پھر میں نے حدیث پڑھنی شروع کی، قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اور جاننے کی کوشش کی، کیا اس مصیبت میں جب جانچ کرنے والا خدا ہو تو کوئی ایسا بھی ہے جس کی پہنچ خدا تک ہو اور جس کا کہا خدا نہ ٹالے؟ ہے کوئی ایسا؟ تو پھر نظر آ گئے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس وہ ایسے ہیں کہ ان کی بات مولا ٹالے گا ہی، وہ جو کہتے مولا قبول فرما لے گا۔ اب اس کو میں ایک حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جب سورج 1.25 میل کے فاصلے پر کم و بیش جو بھی ہوگا، آدمی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا تو آپس میں لوگ گفتگو کریں گے قیامت کے دن، حالت تو دیکھو یار کیا ہو گئی ہے، چلو کسی کے پاس چلتے ہیں، کسی کی سنوائی اگر اللہ کی بارگاہ میں ہو تو جلدی سے فیصلہ ہو جائے، تو سب آپس میں مل کر کے طے کریں گے چلو حضرت آدم کے پاس جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، کچھ کرم کی نظر فرمائیے، چل کر اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے کہ جلدی سے ہمارا معاملہ کلیئر ہو جائے۔ حضرت آدم اللہ اکبر ارشاد فرمائیں گے، آج اللہ عز و جل جلال میں ہے اور میری مجال نہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے کچھ کہہ سکوں، جاؤ تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ پہنچیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کہ آپ پہلے رسول بن کر کے تشریف لائے، ہماری حالت دیکھیے کیا ہو گئی ہے، آپ چل کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں تو ارشاد فرمائیں گے رب آج بہت غضب میں ہے، جلال میں ہے، میری ہمت نہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے جا کر کے کچھ عرض کر سکوں۔ لوگ جائیں گے، وہ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، لوگ بھاگیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ بھی یہی جواب دیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ بھی یہی جواب دیں گے اور وہ اشارہ کریں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب پہنچیں گے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہیں گے ذرا دیکھیے ہماری کیا حالت ہے، کچھ کرم کی نظر فرمائیں۔ سرکار اتنا سنیں گے فوراً سجدے پہ چلے جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں،
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں چلے جائیں گے. مولا فرشتوں سے فرمائے گا، جبریل امین سے فرمائے گا کہ میرے محبوب سے کہو کیوں سجدے میں گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد رب براہ راست ارشاد فرمائے گا ارفع راسک، محبوب اپنا سر اٹھاؤ. فقل تسمع، جو کہو سنا جائے گا. واسأل تعطا، جو مانگو گے دیا جائے گا. واشفع تشفع، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کر دی جائے گی. تو پھر رب ارشاد فرمائے گا، محبوب سرکار سر اٹھائیں گے. رب فرمائے گا تمہیں اختیار دیا جا رہا ہے، چاہو تو آدھی امت کو جنت میں لے لو، چاہو تو شفاعت کا عزم دیتا ہوں یہ قبول کر لو. دونوں میں سے جسے چاہو تم اختیار کر لو. حدیث مبارکہ میں ہے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت قبول کر لیں گے. اور اس کی وجہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ آدھی امت کی بخشش اس سے زیادہ وسعت شفاعت کے اندر ہے کہ شفاعت میں جتنوں کی چاہوں گا شفاعت کروں گا. اور سن لو میں اس وقت تک راضی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جب قیامت میں ماں کام نہیں آئے گی، باپ کام نہیں آئے گا، بیٹا کام نہیں آئے گا، دوست کام نہیں آئے گا، رشتہ دار کام نہیں آئے گا، کوئی بھی مکتبہ فکر کا مولوی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل بروز قیامت مدینے کے تاجدار کام نہیں آئیں گے. یقیناً حضور کی سنوائی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ عز و جل قبول فرمائے گا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس رسول سے ہم نے کتنا تعلق اپنا بنا کے رکھا؟ کبھی خیال آیا کہ ذرا حضور سے بھی اپنا تعلق بنائیں؟ سب سے تعلق بنانے کے لیے رشوت دیتے ہو، تحفے بھیجتے ہو، ہدیے بھیجتے ہو، چاپلوسی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ کام آئے گا. لیکن میرے حضور کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے. جو اس وقت ہمیں کام آئیں گے جب کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا، اس وقت حضور کام آئیں گے. اور جب میں نے آج فلائٹ میں یہ حدیث پڑھی نا تو ایک دم ایک عجیب کیفیت میں سو ہی نہیں سکا. بعد میں بہت تھکا ہوا تھا، غلبہ تھا نیند کا، لیکن اس کی لذت نے مجھے بے چین کر دیا، نیند ہی اڑ گئی میری فلائٹ کے اندر. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب اللہ اختیار دے گا کہ شفاعت قبول کرو یا آدھی امت کو جنت میں، جو اختیار چاہو کرنا اختیار کر لو، تو میں نے شفاعت کو قبول کیا. اور سن لو اب حضور کیا فرماتے، سنیے. ارشاد فرماتے سن لو یہ شفاعت صرف پرہیزگاروں ہی کے لیے نہیں، گنہگاروں کے لیے بھی میری شفاعت ہے، گنہگاروں کے لیے. آپ اندازہ لگائیں جس کو کوئی نہیں پوچھتا اس کو مدینے کے تاجدار پوچھتے ہیں، جس کا کوئی والی نہیں اس کے مدینے کے تاجدار والی. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم نے سب کو خوش کرنے کی کوشش کی، حضور کو خوش کرنے کی کوشش نہیں، حضور کو خوش کرنے کی کوشش نہیں. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کی کوشش نہیں. اور قرآن تو کہتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں سب کے رشتے ایک طرف، حضور کا رشتہ ایک طرف. اور بس یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک جنگ کے موقع پر صدیق اکبر کے بیٹے کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دشمنوں کے خیمے میں، اور صدیق اکبر حضور کے خیمے میں، جنگ چل رہی تھی، جنگ ختم ہوئی
اور بعد میں اللہ نے ان کے بیٹے کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، تو جانتے صدیق اکبر نے ان کے بیٹے نے کیا کہا؟ ابا جنگ کے موقع پر 2-3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، لیکن آپ سے جو میرا رشتہ تھا نا آپ بیٹے کا، اس کی وجہ سے میں نے ہاتھ روک لیا۔ اب صدیق اکبر کا جواب سن، فرماتے سن، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ مجھے نبی کا رشتہ بیٹے کے رشتے سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ یہ پوزیشن ہے۔ تو اس رشتے کو مضبوط کرو، اور جہاں یہ رشتہ مضبوط ہوگا، بس آپ سمجھ لیجئے دنیا کی مصیبت ہو یا آخرت کی مصیبت، اللہ ساری مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔